الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کو اور مسلم خواتین کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی آواز کے اندر کسی انداز کی لچک پیدا نہ کرو اور اس کے اندر اس انداز کی کیفیت پیدا نہ کی جائے جس کی وجہ سے لوگ اس کی جانب للچا جائیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ آدمی للچا جائے جس کے دل میں کوئی بیماری ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو اسلامی آداب ہیں گفتگو کرنے کے اجنبیوں کے سامنے، ان آداب کا خیال کرتے ہوئے تم لوگ گفتگو کیا کرو۔ آج کے اس درس کا موضوع جو اس سے پہلے بھی کئی بار سوال و جواب کے سیشن میں آ چکا ہے، میں یہاں پر مزید صراحت کے ساتھ اس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں خواتین کام کر سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا پر وہ آ کر کے پبلک پلیٹ فارم پر لوگوں کے سامنے دروس پیش کر سکتی ہیں؟ ان کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں کہ نہیں بنائی جا سکتی؟ یہ مستقل سوالات ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے پاکستان کی خاتون ہیں جو تفسیر پیش کرتی ہیں، ان کے اوپر ان کے عقائد، ان کے منہج اور ان کے بعض غلط نظریات کی تردید کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ اور تبصرہ میں نے کیا تھا کہ ان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس چیز سے خواتین کو روکا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کبھی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن فتنوں کے دور میں سد باب کے طور پر کچھ چیزوں کو گنجائش ہونے کے باوجود بھی سختی کے ساتھ روک دیا جاتا ہے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ جو مسئلہ یہاں پر بار بار آ رہا ہے وہ یہ ہے، جو موجودہ وقت میں پھر سے اٹھا ہے، کہ اگر کوئی خاتون کوکنگ کا کوئی پریکٹیکل کر کے یوٹیوب پر ڈالیں، یعنی کھانے کے پکوان کا کوئی پریکٹیکل اس کا طریقہ اگر یوٹیوب پر ڈالیں تو کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس سے پہلے جنہوں نے اخوانی منہج رکھنے کے باوجود پڑوسی ملک کی ان کے بقول مفسرہ یا عالمہ، جبکہ وہ مفسرہ یا عالمہ نہیں ہیں، منہج سلف سے واقف نہیں ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنے کا پورا اختیار حاصل ہے، اور انہوں نے ہی اب یہ جواب دیا ہے کہ خواتین کوکنگ کے پریکٹیکل کو یا دنیاوی چیزوں کو لوگوں کے سامنے یوٹیوب چینل پر پیش کر سکتی ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی اس سلسلے میں کیا کی ہے۔ میں آج کا یہ درس عالمی اسلام کے مشہور داعی، مبلغ، محقق اور مشہور عالم دین بقیت السلف علامہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے ایک فتوے سے جوڑ کر کے آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں، جس میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے لیے خواتین یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر یا پبلک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، وہ آ کر کے وہاں پر اپنے دروس ریکارڈ کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے صاف کہا کہ عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں ان کو نصیحت کروں گا کہ وہ ایسا نہ کریں اور وہ ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اس کے لیے مرد کافی ہیں، مرد علماء اور دعات کافی ہیں۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی میدان دعوت میں آنے کی ضرورت آج کے دور میں ناگزیر ہو گئی ہے اور عورتوں کو اس میدان میں آنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عورتوں کی آواز کے پردے کا مسئلہ جو ہے
یہ شاذ قول ہے، لہٰذا عورتوں کو سوشل میڈیا پر آ کر کے دعوت و تبلیغ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں دوبارہ فرمایا کہ میں ان کو نصیحت کروں گا کہ وہ ایسا نہ کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورہ احزاب کی یہ جو آیت نمبر 32 ہے، شیخ فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کیا یہ آیت کریمہ بھی شاذ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی آواز کو بنا کر کے سنوار کر کے لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کریں؟ اسی طریقے سے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب احرام کی حالت میں تلبیہ پکارا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ تلبیہ آہستہ آواز سے پکاریں۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ کیا یہ قول بھی شاذ ہے، یہ حدیث بھی شاذ ہے؟ یہاں پر بھی عورتوں کو آہستہ آواز میں گفتگو کرنے کی یا تلبیہ پکارنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ایک بات مزید کہی، فرمایا کہ جب نماز میں امام غلطی کر جاتا ہے تو امام کو لقمہ دینے کے لیے مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مرد حضرات اس کو لقمہ دیں، سبحان اللہ کہیں، یا آیت پر لقمہ دینا ہے تو آیت کی اصلاح اور تصحیح کر دیں۔ فرماتے ہیں لیکن صحیح حدیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ عورتیں اگر امام کو لقمہ دینا چاہیں تو عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہنا بھی جائز نہیں، بلکہ وہ تالی بجائیں گی تاکہ ان کی تالی کے نتیجے میں امام یہ سمجھ جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تلبیہ آہستہ پڑھنا یا اسی طریقے سے نماز میں لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کے بجائے تالی بجانا، کیا یہ بھی شاذ قول ہے اور کیا آیت کریمہ بھی شاذ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مرد دعوت و تبلیغ کے میدان میں کافی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنا گمراہی اور ضلالت ہے، اور میں گمراہی اور ضلالت سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں موجودہ دور کے تناظر میں جو فتنوں کا دور ہے، پاکستان سے جن خاتون کی جانب اشارہ کیا گیا وہ جنسی مسائل بھی یوٹیوب پر بیٹھ کر کے بیان کرتی ہیں، اور اس طرح کی خواتین جو یوٹیوب پر آ کر کے ویڈیوز بناتی ہیں، دروس ریکارڈ کرتی ہیں، ان کا حجاب کبھی بھی اسلامی نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ، اس کا خد و خال، اس کا اتار چڑھاؤ، ان کے نوز پیس اور حجاب کے نتیجے میں نظر آتا ہے، ابھرتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی حجاب کے منافی ہیں، اور بالخصوص ایسی جگہوں پر جہاں ان کا ویڈیو ہر جگہ جانے والا ہو، عوام دیکھنے والی ہو، ان کی آواز کو عوام سننے والی ہو، تو ایسی صورت میں اس بات کی گنجائش مزید ختم ہو جاتی ہے اور مزید احتیاط کے تقاضے یہاں پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ جب مردوں کے ذریعے، مرد علماء کے ذریعے علمی مسائل، دینی مسائل حل ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کو دعوتی پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا دور آ گیا یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس صورتحال کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں میں کوئی ایسا عالم نہیں بچا ہے جو شرعی مسائل کو حل کر سکے، اور کوئی خاتون ایسی ہیں جو بہت بڑی عالمہ ہیں، فقیہہ ہیں، دین کے مسائل پر گہری نظر رکھتی ہیں، تو ایسی صورت میں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردے کی آڑ سے صحابہ اکرام کو حجاب میں رہتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے مسائل سمجھاتی تھیں، اس طریقے سے یہ صورتحال نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ویڈیوز بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسی خواتین فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو اسلامی گفتگو کے آداب ہیں، اسلامی حجاب کے حدود و ضوابط ہیں، ان کا مکمل خیال کرتے ہوئے پردے کے ساتھ اور آواز کے اندر تھوڑا سا روکھا پن پیدا کر کے، جو فطری آواز نہ ہو، فطری آواز سے ہٹ کر کے کچھ روکھا پن پیدا کر کے وہ خواتین کو یا اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو مسائل بتا سکتی ہیں، لیکن یہ مسائل بتانے کا جو طریقہ ہوگا وہ ویڈیوز نہیں ہوں گے، بلکہ آڈیو کے ذریعے یا پردے کے ساتھ لوگ ان سے سوال کریں، پردے کے آڑ سے وہ ان کو جواب دے دیں۔ تو اس حد تک ایسی صورتحال میں جب ایسی مجبوری ہو کہ مرد حضرات
وہ مسائل پیش کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں تو خواتین کو وقتی طور پر اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ آڈیو کی حد تک محدود ہیں۔ اور اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ خواتین کا دائرہ دعوت و تبلیغ کا دائرہ یہ خواتین کے ساتھ محدود ہے یا مرد محارم کے ساتھ محدود ہے یا اپنے گھرانے اور خاندان تک محدود ہے، عوام میں یہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں نکلیں گی۔ تو اب ہمیں اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک جانب تو خواتین کا میدان دعوت میں آنا ہی اس فتوے کے نتیجے میں محل نظر ہے اور غلط ہے، دوسری جانب ہمارے بعض احباب بیٹھ کر کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ دنیاوی امور میں کوکنگ کے پریکٹیکل میں بھی اگر یوٹیوب چینل پہ آتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ یہاں پر دعوت کے میدان میں بھی ان کے لیے آنے کی ممانعت موجود ہے۔ دوسری جانب ایک المیہ یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے یوٹیوب چینل کا، جن کے ویڈیوز کا دفاع کیا جا رہا ہے، وہ خواتین اخوان المسلمین کے بڑے لیڈروں کی مداح ہیں، اخوانیوں کا منہج پیش کرتی ہیں، قرآن و سنت کی جو بھی باتیں کرتی ہیں اس میں منہج سلف کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اخوانی علماء، جماعت اسلامی کے علماء، ایسے علماء جو گمراہ عقائد کے حامل ہیں، ان لوگوں کا حوالہ دے کر کے لوگوں کے سامنے ان کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ان کی وکالت کی جاتی ہے اور ان کا دفاع کیا جاتا ہے، ان کے ویڈیوز کا دفاع کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بلا کسی مجبوری کے خواتین کا عوام کے سامنے ظاہر ہونا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر میں اس بات کی صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا جو فتویٰ، جس کی جانب ابتدا میں میں نے اشارہ کیا ہے کہ ان سے 2 سوالات کیے گئے اسی موضوع پر، ان دونوں سوالات کا جواب انہوں نے دیا۔ یہ سوالات مسجد دار السنہ نامی یوٹیوب چینل پر انگریزی زبان کے ترجمے کے ساتھ موجود ہیں، اس پر میں نے اس کو ایڈیٹنگ کر کے اردو ترجمہ اس کے ذیل میں چلا دیا ہے تاکہ اردو پڑھنے والے اردو بھی پڑھ سکیں۔ وہ ویڈیو مسجد دار السنہ کے شکریہ کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ لوگ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے فتوے سے بھی مکمل طریقے سے واقف ہو سکیں۔ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم ظهور بعض الداعيات بنصح الناس في إذاعة القرآن أو في إذاعة غيرها؟ هل فيها ينصحن أنفسهن، لا يظهرن أمام الناس، ينصحن أنفسهن أول شيء، لا يظهرن أمام الناس. في الرجال كفاية ولله الحمد، في وسائل الإعلام فيهم كفاية. نعم. لقد ظهرت مطالبات من البعض بضرورة أو لا بد من مشاركة المرأة في مجال الدعوة، وأن يكون للنساء أشرطة محاضرات تباع في التسجيلات، ويقولون إن القول بأن صوت المرأة عورة قول شاذ، حتى إن إذاعة القرآن لمزوها بهذا فاستجابت، وبدأ يظهر للنساء كلمات دعوية في البرامج المباشرة. ما توجيه فضيلتكم تجاه هذا؟ ماذا يقولون في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ هل هذا قول شاذ؟ الآية قول شاذ: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. هذا قول شاذ، نعوذ بالله من الضلال. المرأة في التلبية في الحج ما ترفع صوتها، السنة أنها تلبي ولا ترفع صوتها، هذا من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة في الصلاة إذا ناب الإمام شيء ما تقول سبحان الله مثل الرجال، وإنما تصفق. هذا شاذ، الأحاديث هذه شاذة. لكن هؤلاء إما أنهم أهل ضلال وزيف، وإما أنهم لا يعقلون ولا يدرون أنهم جهال. نعم.